دنیا میں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو جیتتا ہے اسے جو ہے فیلسٹیٹ کیا جاتا ہے. اور دنیا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یا تو آپ جیتتے ہیں یا تو سیکھتے ہیں, کبھی آپ ہارتے نہیں. یا تو کوئی جیتتا ہے یا سیکھتا ہے, ہارتا کوئی بھی نہیں. تو یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پرائز نہیں ملا ہے, سو وہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے بہت قریب ہیں, اور جس کو نہیں ملا ہے, جس کو ملا ہے, سب کے سب اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ایکول ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ان اسٹوڈنٹس اور ان پیرنٹس کے لیے اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے جو آپ کے بچوں کو ہم نے پرائز دے کے چنگاری پھٹکانے کی کوشش کی ہے, اس کو آپ کو آگے تک اتنا بھڑکانا ہے کہ وہ چنگاری جا کے ایک آگ بن جائے, تاکہ اس کے تھرو جو ہے نا ایک اندھیرے میں جو ہے روشنی نظر آتی ہوئی دکھائی دے. آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آج کی اس سیریمنی کا ٹاپک ہے کہ کریٹ یور اون پوزیشن, اور اردو میں اگر آپ کہیں گے کہ اپنا مقام خود پیدا کر, اور اگر کنڑا میں کہیں گے تو نِمَّ سْوَنْتَ سْتھَانَوَنُّ رَچِسِي, کہ آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے میں میری بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت اسلامی مفکر ہیں اور شاعر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جہاں وہی ہے تیرا جسے تو کرے پیدا, یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نظر میں ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, یہ درخت ہیں, یہ آپ کے سامنے بڑے بڑے بلڈنگز نظر آتے ہیں, یہ چاند ستارے نظر آتے ہیں, انسان نظر آتے ہیں, یہ ایک جہاں کا حصہ ہو سکتا ہے, بٹ آپ کا جہاں, آپ کی دنیا, آپ کا لیول وہی ہے جو آپ اپنے ٹیلنٹ کے تھرو اس دنیا میں بناتے ہیں. آپ کو اپنا مقام خود بنانا پڑے گا, اور ہم اسٹوڈنٹس کو وہی چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس کمپٹیٹیو ورلڈ میں جہاں پر سیکنڈ کی بھی ویلیو ہے, سیکنڈ سے کم کی بھی ویلیو ہے, جہاں پر انسان اس لیول تک ترقی کر گیا ہے کہ ایروپلین سے بڑھ کر تیز رفتار ٹرین تک اس نے بنانے کی تیاری کر لی ہے. تو اتنی ویل ڈیولپڈ اور ماڈرن اینڈ الٹرا ماڈرن ایرا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی سانسیں لے رہے ہیں. تو وہاں پر ہمارا کیا لیول ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ واٹ is the prime responsibility of us, and being a parents ہماری کیا responsibility ہونا چاہیے. اسٹارٹنگ میں نے جو سورہ کی تلاوت کی, سورہ زاریات کی, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو ہم اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اسائنمنٹ کے طور پہ میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو عبادت کا تھوڑا سا کانسیپٹ بڑھانا ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور تسبیح اور ذکر اذکار نہیں ہے. عبادت کا مطلب سب سے بڑی عبادت جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, جس طرح سے میرے پہلے مقرر برادر ریاض پٹیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک چیز کہتا ہے کہ افلا یتدبرون افلا یتفکرون, کہ آپ اپنی اس کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اپنی ساخت پر, اپنی اس باڈی پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ کس لیول میں, کس انداز سے, کس ڈسپلن کے ساتھ سورج مشرق کے کناروں سے نکلتا ہے اور مغرب کے سنہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. کس لیول سے آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ کام کر رہا ہے, آپ کی دل کی دھڑکنیں کس لیول سے کام کر رہی ہیں, آپ کے جسم میں کڈنیز ہیں, آپ کے جسم میں لنگس ہیں, کس لیول سے اور کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. کیا کبھی آپ نے اس اپنی باڈی پر غور و فکر کیا ہے؟ کل بھی ہم نے پیرنٹس کو اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر آنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم خود شناس بنیں, خود کو پہچاننے والے بنے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میں اس اسکول میں پڑھائی کرنے کے لیے آتا ہوں اور آتی ہوں تو میرا کیا مقصد ہونا چاہیے. میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے والدین کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس طرح کے مختلف سوالات کو خود آپ کو پوچھنا ہے اور اس کے جوابات بھی آپ کو خود ڈھونڈنا ہے, اور پریسنس اسکول کے ٹیچرز آپ کی اس میں بھرپور مدد کر رہے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ خدا شناس بنے آپ, کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا سے ڈرنے والے بنے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اور رمضان کے مہینے کی سب سے جو بڑی عبادت ہے روزے کی فرضیت کی عبادت ہے, جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس روزے کو ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے تاکہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں جہاں پر بھی آپ ہو,
چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، چاہے آپ اپنے بیڈ روم میں ہوں، چاہے آپ اپنا فون یوز کر رہے ہوں، چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں، چاہے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے آپ سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ اپنے پیرنٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں، اس وقت ہر لمحہ آپ کو اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے آپ پر اور مجھ پر فرض کیے ہیں. تو دوسری جو چیز وہ ہے کہ ہم خدا شناس بنیں، کہ خدا کو پہچاننے والے بنیں. آج دنیا میں انسان بھرلے سے بہت ڈھٹائی کے ساتھ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے. ایک ہی ریزن ہے کہ اس نے خدا کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا. وہ اس چیز کو بھول گیا ہے کہ ایک وقت ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر دوسری دنیا کی طرف جانا ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حساب لے گا. تو ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ جہاں وہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اور وہیں ساتھ ساتھ وہ اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی دین اور دنیا میں جو ہے وہ ترقی کے راہوں پر چلتے گئے. اور خود شناسی کی جو بات ہم نے کل کے پیرنٹس کو بتایا تھا، وہ آج بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انسان کو جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، دنیا میں اپنا ایک مقام نہیں بنا سکتا. دنیا میں کروڑوں لوگ، 1 منٹ کے اندر لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں، 1 منٹ میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں دنیا میں، بٹ نام بہت کم لوگ بناتے ہیں. اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، کہ ان کے اندر کی جو کوالٹی ہے اس کو پہچانتے ہیں. اور اس بات پر یقین آپ کو رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی، آپ تمام بیٹھے ہوئے آڈینس ہیں یہاں پر، ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمارے ڈگنیٹریز آف دا ڈائس ہیں، ہمارے ٹیچرس یہاں پر موجود ہیں. ہر ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھپی ہوئی مخصوص صلاحیت اس کے دے کر پیدا کی ہے. اور شرط یہ ہے کہ اس صلاحیت کو پہچانا جائے، اس ٹیلنٹ کو پرکھا جائے، تاکہ اس ٹیلنٹ کے تھرو آپ اپنے آپ کی ایک مقام بنا سکیں، اپنے آپ کی آئیڈینٹی دے سکیں. جس طرح سے آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ 9th اسٹینڈرڈ کی طالبہ سائقہ محمد ناز نے جو ہے بہترین انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کی. ہمارے ایک ٹیچر سائقہ صبا نے جو ہے نعت بہترین انداز سے پیش کی. یہ ان لوگوں کا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز دے کر دیا ہے. اب ان کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ اس آواز کے تھرو وہ ایسے میسج کو دنیا میں پہنچائے، پیار اور محبت کے اور اصلاح کے ایسے نغمے وہ گائیں تاکہ لوگ سنتے ہی جو ہے گندے گانوں کو بھول جائیں. اس لیول سے انہیں اپنے آپ کو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش بھی وہی کریں. آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے بہترین آرٹ اینڈ کرافٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس آپ پائیں گے. ابھی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا جس ایوارڈ جس لڑکی کو دیا گیا لبینہ کو، آپ اگر ان کی آرٹ اینڈ کرافٹ کی اگر بک دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو پیراللی پروموٹ کرنے کی جو بات آتی ہے، کبھی موقع جب ہم کو ملتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس لیول سے اس لڑکی نے آرٹ اینڈ کرافٹ کے اپنے اندر پیدا کیا. ابھی ہم نے 9th اسٹینڈرڈ سے مدیحہ کو ایوارڈ دیا تھا بیسٹ کمیونیکیشن اسکلز کا. اسٹوڈنٹ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے اندر جو کمیونیکیشن اسکلز ہونا چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہے، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یس شی از اے اسٹوڈنٹ آف انگلش میڈیم اسکول. اور ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو سنسیئرٹی کے لیے ایوارڈ دیا، ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ڈسپلن کے لیے ایوارڈ دیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے مارکس کے بیس پہ رینک کا ایوارڈ دیا. تو ہمارے پاس یہاں پر پارشیلٹی نہیں ہے. ہم نے ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی ایوارڈ دیا. 8th اسٹینڈرڈ سے موسٹ ایمرجنگ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ سعدیہ کو ملا. اس لڑکی کا 7th تک پرفارمنس کیا تھا پتا نہیں، بلکہ 8th اسٹینڈرڈ میں اس نے اتنی محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں آگے آتی ہے، چاہے وہ اس میں جیتو یا ہارو، بٹ پارٹیسپیٹ کرنا ہے مجھے. اور کوئی بھی کوشچن آپ دیجیے اسے وہ پورے کے پورے کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ جو لیول ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جذبہ، عائشہ کو بھی ایوارڈ دیا گیا، اسی کے لیے ہارڈ ورکنگ کے لیے ایوارڈ دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے 9th اسٹینڈرڈ میں ہمارے پاس لکھا تو موسٹ ایمرجنگ ابھرتی ہوئی طالبہ کا ایوارڈ دیا گیا. حالانکہ ان کے مارکس دوسروں سے بہت کم ہیں، بٹ ان کی جو ٹیلنٹ ہے، ان کی جو ایبلٹی ہے، خود سے لکھنے کی ایبلٹی ہے اور اردو میں اچھی بات کرنے کی جو ان کے اندر صلاحیت ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ پریسیڈنسی کے جو ستارے ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی قابلیت ہے جس کے تھرو وہ اپنے آپ کو جگمگا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے نام کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور پریسیڈنسی اسکول کا مینجمنٹ اور ٹیچر لگاتار پچھلے 1 سال سے یہی کوشش میں ہے کہ ان کی پڑھائی کا جہاں پر خیال رکھا جائے گا، ان کے ایگزامز میں مارکس آبٹین کا جہاں پر خیال رکھا جائے گا، ساتھ ساتھ ان کی چھپی ہوئی صلاحیت کو پروان چڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ٹف ٹاسک ہے
جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے دنوں میں ہم نے اتنے زیادہ کمپٹیشنز کیے ہیں جس کے تھرو ہمیں بہت سارے بچوں کو جانچنے کا موقع ملا. اب آپ دیکھیں گے کہ ابو داؤد جو کہ ایک 8th اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, 7th اسٹینڈرڈ تک بہت زیادہ لو پرفارمنس تھا, 8th اسٹینڈرڈ میں وہ کنٹینیوسلی آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ان کی ایک بہن بی مریم ہے, ان کا بھی جو کریز ہے کہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کی بات ہے. پھر میں بات کروں گا تو ہمارے 7th اسٹینڈرڈ کے ٹاپر میں جو افرا ہیں, کیفیہ ہیں, افسا ہیں, افشان, یہ جتنے بھی بچیاں اور بچے ہیں, ان کے اندر ایک کریز, ایک چنگاری ہم نے لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک ان کے اندر چنگاری لگ گئی ہے, اب اس کو صرف آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈائریکشن ہم لوگ لگاتار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کام جو اسکول کی ٹیچرز کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک بڑی خواب, ایک بڑی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا بہت بڑا کام نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹ کو اگر آپ موبائل دیں گے تو اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں. بٹ یہاں پر ایک اسکول کی چار دیواری میں ایک ماحول میں رہ کر اسٹوڈنٹس کو ایک بڑا خواب, ایک بڑا ویژن دینا کہ آج سے 8 سال بعد آپ کی منزل کیا ہوگی, 8 سے 10 سال بعد آپ کیا پوزیشن پر رہیں گے, آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن پر لائیں گے تاکہ آپ کے پیرنٹس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو سکے. آج جس کے بھی پیرنٹس, جو بھی اسٹوڈنٹس نے ایوارڈ لیا ہے, یقیناً ان کے والدین اور یہاں پہ موجود تھے اور ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. بعض بچوں کو تو ہم نے دیکھا کہ خوشی سے جو ہے جذبات میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, اولاد ہونے کے ناطے والدین کے لیے آپ سب سے بڑی جو چیز دے سکتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے خوشی کے آنسو.